آپ یوں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سے کفر ہٹ گیا، آپ نے وہ فہرست مضامین دکھائی اعلیٰ حضرت کی نہیں، یہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کب تسلیم کر رہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں؟ اگر ہم تسلیم کر لیتے تو بات آگے بڑھتی، جب ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، یہ تو کل سے اب تک ہمارا مطالبہ یہی جو کا توں، یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی ہے، اور اگر آپ ان کی نہیں مانتے تو کس کی ہے وہ بتائیے۔ ابھی آپ نے عدالت میں کہا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں، کل تو ایک عدالت میں کل ایک دوسرے کو مجرم بنا کر پیش کیا کسی پاکستانی کو، جب دیکھا کہ یہ تو اپنی ہی جماعت پر زد پڑ رہی ہے تو رات رات میں آپ دیوبند بھاگے، اور ایک دیوبندی کو آپ نے جو ہے پکڑ کر بلا کسی قصور کے ان کے سر پر تھوپ دیا کہ انہوں نے یہ فہرست مضامین شائع کی۔ ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، آپ یہی لکھ کر دے دیجئے کہ فرید والے جو ہے وہ دیوبندی ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ فہرست لگائی ہے، اور یہ فہرست مضامین لگانے کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے، اور نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ یہ ہمارا کل سے اب تک برابر آپ سے مطالبہ۔ کل اس پاکستانی کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے رضا اکیڈمی والوں، ان کے بارے میں لکھ دو، لیکن آپ جب دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے اسی کے بارے میں لکھ کے دے دو، لیکن آپ نہ کل اس کے بارے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار تھے، اور نہ آج اس کے بارے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں، نہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رضا اکیڈمی والوں نے فرید والوں کا عکس لے کر شائع کیا ہے، ہم کو یہی دکھا دو، ہم تو اس کو بھی مان لیں گے۔ ہم انکار کہاں کر رہے ہیں؟ انکار تو آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ چور بنا رہے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، یا تو عدالت کے کٹگرے میں اس کو لا کر کھڑا کیجئے کہ یہ چور ہے، اور اگر اس چور کو آپ لا کر کھڑا نہیں کرتے، آپ کسی پر الزام لگاتے، کیا صرف الزام سے وہ چور بن جائے گا؟ کیا اتنا کہنے سے کہ فرید والوں نے یہ شائع کیا ہے، یہ فہرست ان کی ہے، وہ چور ہو گئے؟ چور کا معلوم آپ کو بھی ہے، لیکن آپ جو ہے جان بوجھ کر اس کو چھپا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اس کو کس وجہ سے نہیں لا رہے ہیں، چونکہ اگر آپ اس کو یہاں سامنے لے آئے تو پورا عیب جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگائی، آپ نے کہہ دیا کہ بشارت، یہ ذمہ داری آپ کی بنتی تھی، چونکہ وہاں آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب کے اندر جو ہے لفظ وعدہ ہے، اور آپ یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے وعدہ جو ہے وہ خاص ہوتا ہے اور بشارت جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وعدہ اللہ کے نبی نے کب کیا، کہاں کیا، کس حال میں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بے شمار اس طرح کی حدیثیں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو ہے بشارت دی ہے کہ اگر یہ پڑھ لو گے ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھ لو گے ایسے ہو جائے گا۔ وہ پوری امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، یہ کسی فرد واحد کے لیے وعدہ نہیں۔ ہر ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت حصہ اول 95 پر قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے، من امرہم کی جگہ من انفسہم لکھا ہے۔ کیا آپ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب دیا؟ نمبر جب ہمارا آتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے صدر محترم بھی کہہ رہے تھے، بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک بہت آسان سا لفظ کہ کاتب کی غلطی یا کسی دیوبندی کا کارنامہ، یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ کاتب کی غلطی ہے، میری طرف آپ نہیں، آپ نے ایک واقعے پر کہا تھا نا کہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، غلط کاری میں نے کسی کے لیے بھی کہا آپ نے، بہرحال کہا۔ آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں میں، مولانا فخر الدین صاحب آپ اپنی حد میں رہے، میں ان سے صدر صاحب سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بات کرنے کا شوق ہے تو آپ آ جائیے،
آپ نہیں آ سکتے. ارے رکیے آپ پوچھو. تو آپ کا جب نمبر آتا ہے کہ کاتب کی غلطی ہو گئی یا فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا، میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ من امرہم کی جگہ من انفسہم انہوں نے لکھا. اس کا آپ نے مفتی مطیع الرحمان صاحب کوئی جواب عنایت فرمایا؟ ممکن ہے آپ نے جواب دیا ہو، میں نے نہ سنا ہو. آپ حضرات میں سے کسی نے سنا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے اس کا جواب دیا؟ اس کا کوئی جواب آیا؟ جواب لائے تو کہاں سے لائے؟ اس کا کوئی جواب نہ دے کر مفتی مطیع الرحمان صاحب ایسے نکل گئے جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. ممکن ہے نہ سنا ہو، کسی کتاب کو دیکھ رہے ہو، دوسری طرف متوجہ ہو. اگر مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ پہلے سے نہیں سن سکے ہیں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں. احکام شریعت حصہ اول 95 نکالیے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ من انفسہم، اور ترجمہ بھی من انفسہم کا کیا. اس کا آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. میں نے احکام شریعت ہی کے حوالے سے آپ سے مطالبہ کیا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب کہ آپ کے اعلی حضرت نے دہڑی مڈانے والے پر اور دہڑی کے کٹانے والے پر لکھا ہے کہ قرآن کریم میں لعنت ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ لعنت اللہ علی الظالمین. یہ آپ نے جواب دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت دکھائیے جہاں پر فاسق و فاجر کو قرآن نے کافر کہا ہو. چونکہ قرآن صاف کہتا ہے والکافرون هم الظالمون. جی والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں. قرآن کریم جو ہے کافرین کو ظالم کہہ رہا ہے. دہڑی کٹانے والا آپ کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک بھی، پوری امت کے نزدیک بھی کافر نہیں ہوتا، فاسق و فاجر ہے، فاسق ہے. جی داڑھی کٹانے والا فاسق ہے، کافر نہیں. اور قرآن نے تو کافروں کو ظالم کہا ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ خلط مبحث نہ کر موضوع سے نہ ہٹ کر آپ جو ہے غلط مطلب بیان نہ کرے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے حدیث پاک کا حوالہ دیا. مفتی مطیع الرحمان صاحب، مجھے حدیث پاک میں دکھائیے کہ جہاں پر داڑھی کٹانے والے کو یا داڑھی مڈانے والے کو قتل کا حکم دیا گیا ہے. قتل کی وعید، اس میں وعید ہے. جی کہاں ہے یہ الفاظ اس حدیث پاک میں جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے مطلب نہ بیان کیجئے. اور ایسا نہیں کہ آپ کے اعلی حضرت نے قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پر تحریف کی ہے، اور بھی جگہ ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، ملفوظات حصہ سوم صفحہ 85 ذرا سا نکال لیجئے. الجمیت یہ ہے میرے ہاتھ میں الملفوظ، اس کا صفحہ 50 حصہ سوم صفحہ 50. مفتی مطیع الرحمان صاحب، جب فرعون ڈوبنے لگا بولا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. آپ ہم کو قرآن کریم میں یہ آیت دکھا دیجئے کہ اسی طرح قرآن میں یہ آیت کہاں ہے. صفحہ نمبر 50 حصہ سوم. مفتی مطیع الرحمان صاحب، وہاں انہوں نے قرآن کو بدلا، قرآن کے اندر تحریف کی ہے. یہ آیت آپ ہم کو قرآن کریم میں کسی جگہ پر بھی دکھا دیجئے.
آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تحریف کرنے والا کافر ہے. لہذا آپ کے فتوے کی روح سے آپ کے اعلی حضرت جو ہے پھر کفر کے دلدل میں سہبارہ جا کر پھنس گئے ہیں، اور ان کا کفر جو ہے اظہر من الشمس ہو چکا ہے. اور مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ بھی ایک کافر کی غلط حمایت، بیجا حمایت کر کے کافر ہو چکے ہیں. لہذا آپ پر بھی توبہ لازم ہے. آپ کو توبہ کرنی چاہیے. اتنی آسانی کے ساتھ جی ملفوظ حصہ سوم لے جائیے. ذرا عبارت پڑھیے. نہیں کیا مانگ رہے ہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے مطبع کا ہے تو ہو سکتا ہے صفحہ بدل گیا ہو. بدل جاتا ہے صفحہ. ٹھیک ہے، جب آپ کو حوالے کی ضرورت ہوگی، شرائط میں ہے، جب آپ مانگیں گے ہم دیں گے. ہاں ہم مانگ رہے ہیں، دے دیجیے. نہیں، جب آپ کی باری آئے گی. اچھا ہاں آپ یہ کہہ کر آگے نہیں جا سکتے کہ غلطی ہو گئی، چونکہ آپ نے خود احکام شریعت کے اندر جو ہے غلطی کا دروازہ، خطا کا دروازہ بند کر دیا ہے. آپ کی اعلیٰ حضرت سے تو خطا ہوتی ہی نہیں. ہم مانتے ہیں ہمارے بزرگوں سے تو خطائیں اور غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ کا تو ایمان اور عقیدہ ہے. آپ کے یہاں تو احکام شریعت میں سے ہے یہ چیز کہ آپ کے اعلیٰ حضرت سے خطائیں نہیں ہوتی. آپ کے اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ہے. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو قرآن، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہاں سے لکھا ہے، قرآن کی یہ کون سی آیت ہے، اور اگر ہے تو انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے یا نہیں کی ہے. اور چونکہ ان سے خطا ہوتی نہیں تو آپ یہ کہہ کر نہیں گزر سکتے ہیں کہ خطا ہو گئی ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ اگر قصدن کوئی غلطی کرے، چونکہ ان سے خطا ہو جائے یہ تو ناممکن ہے، جب وہ کریں گے تو وہ قصدن ہی ہوگی. انہوں نے قصدن قرآن کے اندر تحریف کی ہے. آپ نے ہم کو لکھ کر دے رکھا ہے جو قصدن قرآن کریم کے اندر تحریف کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور مفتی مطیع الرحمان صاحب، یہاں آپ نے ایک بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، اور حضرت تھانوی کا ترجمہ کلام پاک پیش کیا ہے. وہاں پر بھی واحد ہے، ان دونوں ترجمے کے اندر بھی، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے خطا کو خطائیں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. خطا ایک ہوتی ہے، خطائیں بہت ساری. یہاں جمع ہے قرآن کا، قرآن کریم کے اندر جمع جو ہے، جمع کا جملہ، جمع استعمال، واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور انہوں نے ترجمے میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تو خطائیں ہوتی ہے. آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے اعلیٰ حضرت سے خطا کا ہونا ناممکن ہے. جب خطا کا ہونا ناممکن ہے تو انہوں نے زبردستی ناممکن کو ممکن بنا کر قرآن کریم کے اندر تحریف کر دی ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر قصدن تحریف کرنے والا ایمان سے خارج. اور آپ جب اعلیٰ حضرت سے تو خطا ہوتی رہی، انبیاء سے خطائیں ہوتی ہے، تو بڑا کون ہوا آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے اعلیٰ حضرت. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. حضرات، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں اس کو بار بار دہرا بھی چکا ہوں. مولانا بار بار کہتے ہیں کہ مجھے سوال کرنے کا حق نہیں. میں پہلے ان کو یہی بتا دوں کہ سوال کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے. مولانا مدعی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کافر، وہ مدعی ہیں. مدعی کیا کرے گا؟ مولانا کچھ پڑھ کے، بھائی آپ یہ تو درس میں داخل کتاب ہے، پتہ نہیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، آپ مناظرہ کرنے چلے آئے.
یہ دیکھیے مناظرہ رشیدیہ، اس میں لکھ رہا ہے کہ مدعی کا کام کیا ہے اور مدعا علیہ کا کام کیا ہے، مدعی کیا کرے گا، مدعا علیہ کیا کرے گا، اسی کے تحت مناظرہ ہوتا ہے۔ یہ مناظرہ کے وصول کی کتاب ہے جو دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بریلی میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو پڑھ کے یہ آدمی یہ ہوتا ہے، دعویٰ کہتے ہیں کہ جس سے مقصود کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے آپ، اور پھر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کہ میں نے بار بار کہا کہ میں معارضہ اور مناقضہ پیش کر رہا ہوں، تو معارضہ مناقضہ پیش کرنا کس کا کام ہے، کسے کہتے ہیں، وہ دیکھیے آپ۔ مدعی کا کام ہے اس بات الدعویٰ بالدلیل، دعوے کو دلیل سے ثابت کرے گا، وہ ثابت کرنا اس کا کام ہے جو دعویٰ کرے گا، اور جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے وہ منع پیش کرے گا، معارضہ پیش کرے گا، نقض پیش کرے گا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور منع کس میں کہتے ہیں؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ ویسمى ذلك الطلب مناقضہ۔ یہ مدعا علیہ کا کام کیا ہے کہ وہ دلیل مانگے گا، سوال کرے گا کہ اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو۔ تو سوال کرنا کام ہے، مانگنا کام ہے، لفظ طلب ہے، طلب کے معنی ہے مانگنا، سوال کرنا۔ تو مدعا علیہ تو سوال کرے گا ہی، جواب دینا آپ کا کام ہے، چونکہ آپ مدعی ہیں۔ حضرات، اسی بنیاد پر میں نے کل سے اب تک جو بطور منع، کہیں کہیں بطور معارضہ، کہیں بطور نقض سوالات کیے، وہ ایک کا بھی جواب انہوں نے آج تک ابھی تک نہیں دیا۔ اب انہوں نے ایک نئی بات اٹھائی اور یہ کہا کہ احکام شریعت میں، ایک تو قرآن کریم میں جو کتابت کی غلطی ہے، جو غلطی ہے میں تو سر تسلیم کرتا ہوں، احکام شریعت میں بھی غلطی ہے کہ کاتب نے لکھتے وقت کتابت، وہ تو جو کتاب لکھتا ہے خود وہی سامنے آتی نہیں، وہ تو کاغذ قلم میں لکھتا ہے، پھر وہ پریس میں جاتا، کاتب کے پاس جاتا ہے، کاتب چھاپتا ہے، لکھتا ہے، یا آج کل کمپیوٹر والے کے پاس جاتا ہے، کمپوزر اس کو کمپوز کرتا ہے، پھر پریس میں جاتا ہے، تب چھپتا ہے۔ تو کمپوزر والے کی غلطی کو مصنف کی غلطی نہیں کہا جاتا، کاتب کی غلطی کو مصنف کی غلطی نہیں کہا جاتا۔ اسی بنیاد پر میں نے ان کے مولانا اسماعیل دہلوی کی کتاب میں جو قرآن کی کتابت میں غلطی ہو گئی ہے، میں نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، میں نے کہا صاحب وہاں بھی کتابت کی غلطی ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے مختصر المعانی کے مصنف پر کوئی حکم نہیں لگایا، میں نے کہا وہاں بھی کتابت کی غلطی ہے، وہ حضرت مصنف کی غلطی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر شرح جامی میں جو کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، میں نے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی حکم نہیں لگایا، کہا وہاں بھی کتابت کی غلطی ہے۔ تو یہ تو کتابت کی غلطی چھپنے کے وقت کتاب میں ہو ہی سکتی ہے، اور وہ ہوتی رہتی ہے، ان کے ہاں بھی ہے یا ہمارے ہاں بھی ہے۔ اب آئی بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں کافر ہی کو ظالم کہا گیا ہے، کافر ہی ظالم ہوتا ہے، فاسق ظالم نہیں ہوتا۔ یہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کافر ظالم تو کافر ہے۔ حضرات، جو کوئی کسی کا مال لے لے چھین کے تو وہ ظالم نہیں ہے کیا؟ کسی کو بلا قصور 2 تھپڑ مارے تو وہ ظالم نہیں ہے کیا؟ شریعت کے خلاف ورزی جو کرے وہ ظالم ہے۔ کسی کو قتل کر دے وہ ظالم نہیں ہے کیا؟ جو زنا کرے وہ ظالم نہیں ہے کیا؟ ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ تو کام یہ تھا کہ آدمی زنا سے بچتا، گناہ سے بچتا۔ گناہ کیا ہے؟ زنا کرنے والے کام اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ رکھا، اس کا نام ظلم ہے۔ تو ہر فاسق ظالم ہے، اور قرآن نے ظالم پر لعنت کی تو ہر فاسق پر لعنت ہوئی۔ اب اگر مولانا کے ہاں داڑھی مڈانا فسق نہیں ہے تو وہ جانے، ہمارے مسلک کے مطابق داڑھی مڈانے والا فاسق مولین ہے۔
تو فاسق مولین پر لعنت ہوئی. ہمارے مسلک کے مطابق داڑھی مڈانے والا اللہ رسول کے خلاف کرتا ہے. مولانا کے مسلک کے مطابق داڑھی مڈانے والا اللہ رسول کے مسلک کے خلاف نہیں کرتا ہو تو وہ جانے. ہمارے نزدیک تو جو داڑھی مڈایا اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا, اور جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف کیا اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ فتنہ میں مبتلا ہوگا. اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے, میں نے حدیث سنائی حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ فتنہ سے مراد یہاں قتل ہے. تو داڑھی مڈانے والے پر اللہ رسول کی خلاف ورزی کرنے والے پر قتل کی وعید ہوئی. میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. حضرات وہ چاہ رہے کہ صاحب وہی لفظ دکھا دیجئے. اگر کوئی ان کے پاس آئے کہ صاحب محمود نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, محمود کی بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں, تو شاید وہ کتاب میں محمود ڈھونڈیں گے کہ پہلے محمود ملے تب فتویٰ ہوگا. کتاب میں ملے گا جو طلاق دے اس کی بیوی پر طلاق ہو جائے گی. اب جو میں محمود بھی ہے, احمد بھی ہے, خالد بھی ہے, یہ نہیں ملے گا کتاب میں کہ محمود طلاق دیا. اور قرآن شریف میں مولانا آپ لوگوں کے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ ہم کو ثبوت دے دیجئے کہ نماز آپ پر فرض ہے کہ نہیں ہے. وہاں تو ہے اقیم الصلاۃ, مسلمانوں نماز پڑھو, آپ کا نام لے کر کہیں نہیں ہے. مگر چونکہ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اسی لیے آپ پر بھی نماز فرض ہوگی. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم پر بھی نماز فرض ہوگی. میرا نام لے کے, آپ کا نام لے کے کوئی قرآن میں حکم نہیں ہوتا ہے. تو قرآن میں آیا کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہے. اور ظالم کون ہے؟ جو اللہ رسول کے خلاف ورزی کرے وہ ظالم ہے. تو اللہ رسول کے خلاف ورزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور یہ ہے کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے اس کو قتل کیا جائے. تو داڑھی مڈانے والا جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے بھی قتل کی وعید ہوئی. الحمدللہ ہم نے احکام شریعت کے مسئلے کو واضح سے واضح کر کے دکھا دیا. حضرات میرے کسی سوال کا جواب جو میں نے بطور منع, کہیں بطور معارضہ اور کہیں بطور نقض پیش کیا ہے اس کا جواب اب تک وہ نہیں دے سکے. آپ اس کی پوری فہرست پھر سن لیں اور وہ سارے سوالوں کے جواب وہ نوٹ کرتے جائیں اور ایک طرف سے ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب دیتے جائیں. میں نے ان کے سامنے رکھا تھا, واپس کا ٹکڑا کدھر گیا, میں کل سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کافر کہا تھا. جس بنیاد پر وہ بنیاد غلط ثابت ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا ان کا غلط ثابت ہو گیا. وہ بنیاد دو طرح سے غلط ثابت ہوئی یہ اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا. ایک تو جس کی بنیاد پہ کہا تھا فہرست اعلیٰ حضرت نے بنائی, وہ فہرست اعلیٰ حضرت نے نہیں بنائی. میں نے یہ مختلف دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا. دوسری بات یہ کہ شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص پر اس کے بزرگوں کی کتابیں حجت ہوگی. اور ان کے بزرگوں کی کتابوں میں ایک کتاب میں نہیں, تین چار کتابوں میں, خود دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں, مولانا اشرف علی تھانوی کے ملفوظات میں یہ ہے کہ ہم مولانا احمد رضا کو مسلمان مانتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ان پر حجت ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلمان ہونا ہر طرح سے ثابت ہو گیا. اور ایسے مسلمان کو انہوں نے کافر کہہ کر اپنے گلے میں حدیث کی روشنی میں خود کفر کا توق ڈال لیا. اس توق سے اب تک وہ نہیں نکل سکے ہیں. ان پر چاہیے کہ وہ توبہ کریں, تجدید ایمان کریں اور اپنا توبہ نامہ ہمیں لکھ کے دیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کریں. حضرات میں نے مختصر المعانی کو جو پیش کیا تھا, میں نے مختصر المعانی کا جواب تو خود دے دیا ہے, لیکن انہوں نے اپنی زبان سے مختصر المعانی کا جواب نہیں دیا ہے. میں نے شرح جامی کی جو عبارت پیش کی تھی اس میں دکھایا تھا کہ صاحب قرآن کریم میں کتابت کی غلطی ہے, اس کا جواب بھی وہ اپنی طرف سے انہوں نے نہیں دیا. تقویت الایمان کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا. میں نے تو احکام شریعت کا جواب دے دیا. میں نے جو اردو سکھانے والی بات کہی تھی کہ صاحب یہ بتا دو کہ نبی تمہارے ساتھی رہے پڑھنے کے زمانے میں یا تم لوگوں کے شاگرد رہے ہیں. تمہارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ نبی دیوبند میں اردو آ کر سیکھے. اس کا بھی کوئی جواب اس سلسلے میں ایک لفظ نہیں دیا. کہا کہ خواب کی بات ہے, حالانکہ خواب نہیں مکشوف ہوا ہے. اور خواب میں بھی تھا تو میں نے اس کے سلسلے میں کہا کہ اگر خواب بھی دیکھا تھا تو خواب دیکھا تھا, لکھا تو خواب میں نہیں تھا, چھاپا تو خواب میں نہیں تھا, تو لکھنے کا شوق کیوں ہو گیا تھا, چھاپنے کا شوق کیوں ہو گیا تھا. اور اگر وہ خواب غلط ہے تو پھر لکھ رہے ہیں الحمدللہ اس سے مدرسہ دیوبند کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ارے خواب کی بات اگر غلط ہے تو فضیلت ثابت کیسے ہوئی؟ معلوم ہوا کہ اس کو تم صحیح سمجھ رہے ہو. اور پھر میں نے
یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے شیطان کے علم کو نبی کے علم سے بڑھا دیا ہے، اس میں نبی کی توہین کی ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہوتا ہے۔ پھر مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ معراج میں وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے تھے کہ اللہ کو بلائے تھے اپنے گھر میں، یہاں وعدہ کرایا تھا۔ پھر میں نے مولانا یعقوب کے سلسلے میں کتاب ان کو دکھائی تھی کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا یعقوب سے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، اس میں کہاں خواب کا ہے، تذکرہ خواب کا بھی نہیں ہے، تو وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیوبند کے کسی پڑھے لکھے کو 10 روپے سے کم میں ملازمت پر کہیں نہیں بھیجا جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا تھا۔ تو میں نے کہا بھئی دکھا دو کہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وہ معراج میں جا کے وعدہ کر کے آئے تھے یا اللہ کو اپنے گھر میں بلا لیا تھا یا کہیں راستے میں اللہ سے ملاقات ہو گئی تھی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکے۔ سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں نے دکھایا تھا کہ خواب کی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ کیا تھا، وہ کب اللہ نے ہاتھ پکڑا، کب وعدہ کیا، کہاں پکڑا اور کہاں وعدہ کیا، ذرا وہ اس کا بھی ثبوت دے دیں، مگر اس کا بھی وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ میں نے یہ دکھایا تھا کہ ان کے بزرگوں نے جال سازی کی، اپنی کتابوں میں اعلیٰ حضرت کے دادا کی طرف غلط کتاب کی نسبت چھاپ دی، وہ آج تک نہیں دکھا سکے، 50 سال سے مطالبہ ہو رہا ہے، نہیں دکھا سکے۔ اور ان کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کہ دادا پیر نے پردادا پیر حضرت سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غلط کتاب کی نسبت کر دی، 50 سال سے مطالبہ ہو رہا ہے اور میں کل سے مطالبہ کر رہا ہوں، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ جواب کیا دیا کہ انہوں نے تو سیف النفی کے حوالے سے نقل کیا ہے، چور کے ثبوت کی گواہی میں دوسرا چور پیش کر رہے ہیں۔ ارے سیف النفی کی بھی آپ ہی لوگوں کی کتاب ہے اور وہ بھی آپ ہی لوگوں کی کتاب ہے، اگر ہماری کتاب ہے تو دکھاؤ کہ صاحب ہم لوگوں نے لکھا ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، مگر آج تک کوئی یہ نہیں دکھا سکے، 50 سال سے نہیں دکھا سکے، کل سے اب تک یہ نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ حضرات میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ان کی کتاب میں ہے، بھی میں نے پڑھ کے سنایا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ان کی کتاب میں ہے، اس کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ ان کی کتاب میں ہے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی، اس کا بھی وہ کوئی جواب اب تک نہیں دے سکے۔ میں نے ان کی کتاب میں دکھایا کہ تقویت الایمان کے بارے میں ان کے بزرگ نے، جن کے بارے میں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم سے ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، جو کہوں گا وہ بالکل صحیح ہوگی، تو یہ بات بالکل صحیح ہوئی ان کی اللہ کے وعدے کے مطابق کہ تقویت الایمان کا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا چھوڑ دیجئے، رکھنا عین اسلام۔ تو جس کے گھر میں، جس دیوبندی کے گھر میں تقویت الایمان نہیں ہے، انہی کے اپنے فتوے کے مطابق اس کے گھر میں عین اسلام نہیں ہے۔ جب عین اسلام نہیں ہے تو کم سے کم مسلمان وہ نہیں ہے۔ اور جس دیوبندی نے بھی اب تک تقویت الایمان نہیں پڑھی، وہ تقویت الایمان نہ پڑھنے کی وجہ سے انہی کے فتوے کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا، ان کے فتوے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ حضرات میں ان کے ایک ایک بات کا جواب دے چکا ہوں، مگر یہ ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک غلط بات کا الزام لگا دیا کہ صاحب یہ ترجمہ کر دیا خطایا، مگر میں نے مولانا اشرف علی کا ترجمہ دکھا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے خطا ہی کہا ہے، انہوں نے تو بدچلن کہہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ موضوع میرا ہے، آپ اپنا موضوع اس کے اندر نہ گھسیڑیں، موضوع تو میرا ہے۔ قرآن اندازی میں میرے موضوع کی باری آئی ہے تو مجھے سوال کرنے کا یہ حق ملا ہے۔ آپ میرے موضوع میں اپنے سوالات گھڑ رہے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا، میں نے یہ مطالبہ کیا، میں نے یہ مطالبہ کیا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ شوق بھی آپ کا پورا ہوگا
جب آپ کی باری آئے گی آپ شوق سے سوالات کرنا اور میں ان کے جواب دوں گا. لیکن میرے موضوع میں آپ گھسپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں بار بار میرے موضوع میں گھسپیٹ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو سوالات آپ نے کیے میں نے جوابات دے دیے، اور آپ نے جو اعلی حضرت پر کفر لگایا تھا وہ دھل چکا. آپ جو ہے ایک کتاب پڑھ کر سنا رہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں نے دعویٰ کیا تھا. کیا دعویٰ تھا میرا؟ کہ اعلی حضرت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، جو اب بھی ہے میرا دعویٰ. ثبوت کے طور پر میں نے کسی دیوبندی کی کتاب نہیں دی تھی. ثبوت کے طور پر کیا دیا؟ اعلی حضرت کا ہی ترجمہ کلام پاک اور وہ فہرست مضامین. آپ نے اس کا انکار کیا، یہ اعلی حضرت کا نہیں. آپ نے آج ایک دعویٰ کیا کہ یہ دیوبندی کا ہے. میں نے جو دعویٰ کیا تھا ثبوت کے طور پر میں آپ کے سامنے آپ ہی کے اعلی حضرت کا ترجمہ کلام پاک اور فہرست مضامین پیش کر چکا ہوں. آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ فہرست مضامین جو ہے دیوبندی کی ہے. میں جس طریقے سے اپنے دعوے کے ثبوت میں آپ کو دلیل دے چکا ہوں آپ کے اعلی حضرت کا ترجمہ کلام پاک اور اس کی فہرست مضامین، تو آپ نے جس دیوبندی کو مجرم بنایا ہے آپ کو بھی اس کو پیش کرنا چاہیے. آپ تو زبانی کہہ رہے ہیں، آپ نے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ ایمانداری سے بتاؤ آپ نے دیکھا جو مجرم انہوں نے پیش کیا کسی کے؟ جی. اور اگر انہوں نے وہ مجرم پیش کیا ہے تو وہ مجرم کہاں ہے؟ ابھی تک وہ مجرم ہمارے سامنے نہیں آیا. ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا، دعوے کے طور پر ہم دلیل دے چکے ہیں. آپ نے بھی مفتی مطیع الرحمان صاحب ایک دعویٰ کیا ہے، لیکن ابھی تک دلیل ندارت. اس کو لائیے. جب آپ اس کو لائیں گے تو انشاءاللہ وہ چور نہیں، چور تو آپ کے گھر کا ہے. اس چور کو پھر ہم دکھائیں گے کہ یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے کہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے اعلی حضرت سے خطا نہیں ہوتی. انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے. میں آپ سے بار بار مطالبہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے من امرہم کی جگہ من انفسہم لکھا ہے. ایمانداری سے بتا مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ اگر میں نہیں سن سکا، ممکن ہے میں ادھر ادھر لگ رہا ہوں، تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بتا دے ہاں مفتی مطیع الرحمان صاحب نے اس کا یہ جواب دیا ہے. یہ کیا ساری غلطیاں کاتبوں سے ہی ہوتی ہے؟ خود اتنے معصوم بن جاتے ہیں. یاد رکھیے، اور آج ہی نہیں ہمیشہ کے لیے، جب بھی کہیں پر کوئی پکڑ ہوگی تو بھاگنے کے دو راستے، جان چھڑانے کے دو راستے. کہ کاتب کی غلطی ہے، کاتب تو ترجمہ نہیں کرتا. کاتب کو تو جیسا لکھ کر دے دیا، الکاتب کالعامی، کاتب تو اندھے جیسا ہوتا ہے، جیسا لکھ کر دے دیا ایسا ہی. جس طرح اس کو لکھ کر دیں گے بالکل منوان وہی لکھ کر دے دے گا. تو کاتب کی غلطی الفاظ کے لکھنے میں ہوگی تو کیا ترجمہ بھی کاتب نے ہی کر دیا ہے؟ اور چونکہ آپ کا عقیدہ ہے آپ کے اعلی حضرت سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا نہیں، خطائیں ہوتی ہیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب، میرا ابھی بالکل نیا مطالبہ تھا ملفوظات اعلی حضرت حصہ سوم 50 پر. قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہاں ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟
آیت نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ وہ آیت نکالیں. دکھا دینا مجھ کو. اگر نہیں لکھا تو وہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں یا نہیں اور قرآن کے اندر تحریف کی ہے یا نہیں. ہم کو معلوم تھا. کچھ تو مدد کیجیے آپ لوگ. کیا اتنی مدد؟ جی تو کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں کی؟ قرآن کریم کی آیت کہاں ہے؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہم کو دکھلائیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ہر بات کا جواب دے چکا ہوں، آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. تو کیا آپ نے میری کسی ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ موضوع سے ہٹ کر جو کتاب میں کہوں مناظرے سے ہٹ کر کتاب بھی مت دو، یہاں بھی مت دینا. مولانا چلیے آپ بولیے نا. نہیں، آپ جو ہے خاموش بیٹھ جائیے. جی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں، جو میں نے اس کو سنا نہیں یا سمجھا نہیں، یہ وقت بتائے گا. کیا جی بولنے دیجیے ان کو. نہیں، اگر آپ کو زیادہ شوق تھا تو آپ کو آنا چاہیے تھا. وہ تو کیا. جی چپ رہیے. جی آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں نا. آپ جو فرمائیں گے مجھے سننا ہے، میں سن رہا تو ہوں. ان کو آپ خاموش کیجیے. میں منع کر رہا ہوں ان کو. فرمائیے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ادھر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، ان کو ادھر بٹھائیے. تو کیا ہو گیا؟ ارے ان کو ہمارے پاس بٹھا دیجیے، ان کو ہمارے پاس بٹھا دیجیے. ہمارے بھائی نہیں ہے وہ. اچھا ہم کر دیتے ہیں. ارے بھائی مولانا فخر الدین صاحب، ایک منٹ ہم کر دیتے ہیں. مولانا فخر الدین صاحب، آپ یہاں آ جائیں. مولانا فخر الدین صاحب، آپ جو ہے ہاں آپ ان کو ہٹا دیا میں نے بھائی. اے مولانا میں نے ہٹا دیا ان کو ہٹا دیا ہے. ان کو ہٹا دیا ہے. آپ ادھر آ جائیے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے کہا کہ ہمارے مذہب میں تو فاسق و فاجر ظالم ہیں. فاسق و فاجر کو آپ بھی ظالم مانتے ہیں، ہم بھی ظالم مانتے ہیں. الحمدللہ. جی الحمدللہ. ظالم تو سب مانتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے، لیکن آپ ہم کو یہ آیت دکھائیے جہاں لعنت ہے، لفظ لعنت ہے. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے قرآن عظیم میں، اس پر لعنت ہے. لعنت کے الفاظ دکھائیے آپ ہم کو. ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبہ ہمارا کچھ اور ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. اور داڑھی قرآن میں جس کو آپ پیش کر رہے ہیں، قرآن میں اپنا مطلب نہ گھسیڑیے. قرآن کریم کے جو مفسرین محدثین ہیں، قرآن کریم کی جنہوں نے تفسیر کی ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر لیجئے. یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ قرآن عظیم میں داڑھی مڈانے والے پر لعنت ہے. تو ہم کو یہ قرآن عظیم کا وہ ٹکڑا، وہ جملہ دکھائیے جہاں لفظ لعنت استعمال ہوا ہے. اور داڑھی مڈانے والے کا بھی وہاں پر تذکرہ ہے، داڑھی مڈانے والے کا، چونکہ انہوں نے کہا ہے داڑھی مڈانے والے پر لعنت ہے قرآن عظیم میں. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں پھر آپ سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال میرا الوسیم کا کوئی اب تک جواب نہیں دیا. اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل قرآن کریم میں کہاں ہے، کون سے پارے میں ہے، کون سی سورت میں ہے، صفحہ نمبر کیا ہے؟ کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف کر کے کفر نہیں کیا ہے؟
اور یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو کچھ کرتے ہیں وہ قصدن کرتے ہیں، چونکہ خطا کا ان سے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، خطا کا ان سے ہونا ناممکن ہے۔ تو جب خطا کا ہونا ان سے ناممکن ہے تو ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے، قصدن ایسا کیا ہے، اور قصدن ایسا کرنے والے کو آپ نے کافر لکھ کر دے دیا ہے۔ تو آپ کے فتوے کی روح سے آپ کے اعلیٰ حضرت کافر ہو جاتے ہیں، بولنے دیجیے ہاں۔ اور آپ ان کے کفر کا اقرار کر چکے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب کسی کافر کی حمایت اور کسی کافر کے کفر کا اقرار کرنے کے بعد اس کی حمایت کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لہذا مفتی مطیع الرحمان صاحب شرائط کی روح سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ نامہ ہم کو دینا چاہیے، چونکہ کافر کی حمایت کرنے کی وجہ سے آپ جو ہیں کافر ہو چکے ہیں۔ اور جو ہمارے اعتراضات آپ پر باقی ہیں، آپ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا آپ خلط مبحث نہ کریں، چونکہ موضوع میرا ہے، جب موضوع آپ کا آئے گا آپ کو اختیار ہوگا، خوب سوالات کیجئے، انشاءاللہ میں جوابات دوں گا۔ اب موضوع میرا ہے، میرے موضوع سے متعلق جتنے میرے سوالات ہیں ان تمام کے ایک ایک کر کے جوابات عنایت فرما دیجئے۔ جی تو میرا پہلا سوال من انفسہم، یہاں انہوں نے لکھا من امرہم اور ترجمہ بھی من انفسہم کا کیا ہے جی۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اور وہ آپ نے جو دیوبندیوں پر الزام لگایا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ فہرست شائع کر دی ہے، وہ الزام بھی مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا، آپ اس کا بھی جواب نہیں دے سکے ہیں، ادھر ادھر ہانکتے رہے، اس لیے مفتی مطیع الرحمان صاحب اس کا بھی آپ جواب عنایت فرمائیں۔ نظیر اور معارضے میں فرق کیا ہے اس کا میں آپ سے کئی مرتبہ مطالبہ کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک آپ مجھے اور کل نظیر تھی آج معارضہ ہو گیا، اس کا بھی آپ نے مجھے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا۔ ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ پھر میں نے آپ سے سوال کیا تھا معارضہ کسے کہتے ہیں، معارضہ دعوے پر ہوتا ہے یا دلیل پر؟ اس کا بھی آپ نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ رکھا ہوا ہے جو کا تو کھلا ہوا رکھا ہوا ہے، اس کا بھی ابھی تک آپ نے مجھے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا کہ معارضہ کسے کہتے ہیں، معارضہ دعوے پر ہوتا ہے یا دلیل پر؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب ان سوالات کے علاوہ چونکہ آپ کبھی معارضہ اور کبھی نظیر بولتے ہیں، اس پر جو ہم نے یہ سوالات قائم کیے تھے ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دے پائے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مدعی کون ہے؟ مدعی میں ہوں یا آپ؟ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب یہ قرض میرا کچھ تو کل کا آپ کے ذمہ باقی تھا اور بہت سارا مزید قرض میں آپ کے ذمہ چڑھا چکا ہوں، آپ کو چاہیے کہ یہ میری تمام، اس لیے مفتی مطیع الرحمان صاحب میری باتوں کا جواب عنایت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ دے دیں گے کتاب لکھنے چلے جا رہے ہیں، کتاب رہے گی۔ نہ ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ دیکھیے نہ ایسی کوئی بات نہیں، وجہ یہ ہوئی ہے کہ اصل مطبع بدلا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو مطبع تو بدل جاتا ہے اس بھائی۔ نزاکت کو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، ٹھیک سے دیکھ لیجیے۔ جی جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ حضرات، انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا، کیا دلیل دی تھی اور پھر کیا نتیجہ ہوا، میں نے کیسے صفائی دی، یہ سب آپ دیکھ چکے اور سی ڈی میں محفوظ سب ہو گیا۔
ابھی بس ابھی کی تقریر میں انہوں نے جو باتیں کہیں اس کا جواب سماعت فرمائیے. انہوں نے کہا کہ صاحب کاتب تو اندھا ہوتا ہے، جو دیں گے بیائی نہیں وہی لکھے گا، وہ اس میں کوئی گڑبڑی نہیں کرے گا، گڑبڑی نہیں ہوتی ہے. کل عامہ کہا عربی میں، جی جی تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے عامہ؟ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا عامہ کا. ٹھیک ہے. عامہ کو اندھائی کہتے ہیں، اگر نہیں کہتے تو آپ بتائیے. نہ ٹھیک ہے کہیے. عامہ کو تو اندھائی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کاتب اندھے کی طرح ہوتا ہے، جو دیجیے گا وہی لکھے گا، وہ اپنی طرف سے ادھر ادھر نہیں کرے گا اور نہ اس سے ادھر ادھر ہوگا. اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو پہلے تو یہ کہ سب الکاتب کل عامہ، اندھا ہوتا ہے، اندھے سے غلطی تو ہوگی. اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی جائے گی تو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو ہی جائے گا، تو غلطی ہوگی. پھر یہ کہ اگر کاتب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تو اعلیٰ حضرت بعد میں سب سے پہلے تو ان کے مولانا اسماعیل دہلوی نے جو تقویۃ الایمان میں قرآن کی آیت غلط لکھ دی، انہی کے کہنے کے مطابق کاتب نے وہاں غلطی نہیں کی. اعلیٰ حضرت تو بعد میں پیدا ہوئے، اسماعیل دہلوی صاحب کا انتقال ہو گیا تب جا کے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے. تو سب سے پہلے غلطی مفتی مطیع الرحمان صاحب، گزارش یہ ہے یا تو شاہ اسماعیل بولیے یا مولانا اسماعیل صاحب، تو میں نے کہا اسماعیل دہلوی اسماعیل صاحب. بول رہے، 2-3 مرتبہ آپ بول چکے ہیں. اچھا چلیے شاہ اسماعیل صاحب نے، نہیں ٹھیک ہے، شاہ اسماعیل صاحب نے جو تقویۃ الایمان میں قرآن کی آیت غلط لکھ دی، احسا کو احتہ لکھ دیا، اور کاتب سے غلطی نہیں، آپ ہی کے بقول تو جان بوجھ کر آپ کے مولانا اسماعیل دہلوی نے قرآن میں تبدیلی کر دی. اور جان بوجھ کر قرآن میں تبدیلی کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہوتا ہے، وہ آپ کے فتوے سے کافر ہوگا. اعلیٰ حضرت کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے تو آپ تسلیم کر لیجئے کہ مولانا اسماعیل دہلوی کافر ہیں، وہ آپ ہی کے فتوے سے. پھر ان سے بھی پہلے آپ کے ہمارے دونوں کے مسلم پیشوا اور بزرگ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب میں ایسا ہی ہوا ہے کہ وہاں قرآن کے الفاظ بدل گئے ہیں، اور آپ کے بقول کاتب کی غلطی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے خود ہی بدل دیا، حضرت نے خود بدل دیا جان بوجھ کر. تو پھر آپ کو ان کو اپنا بزرگ نہیں ماننا چاہیے، ان کو کافر کہنا چاہیے. آپ ان پر پہلے کفر کا فتویٰ دیجیے. اعلیٰ حضرت تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. پھر حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح جامی میں بھی کاتب نے، ہمارے مسلک کے مطابق کاتب نے غلطی کر دی. آپ کاتب کہتے ہیں، کاتب ادھر ادھر نہیں کرے گا، کاتب بالکل صحیح لکھتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے وہ. تو اس کا مطلب کہ علامہ جامی نے قرآن کی آیت غلط کر دی، عدل بدل کر دی. تو آپ ہی کے فتوے سے علامہ جامی پر کفر لازم ہوگا، تو آپ پہلے ان کو کافر کہیے، تب اعلیٰ حضرت پر نمبر آپ کا آئے گا. حضرات، ہمارے مسلک کے مطابق کاتب سے غلطی ہوتی رہتی ہے. جیسے شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب میں کاتب نے غلطی کر دی ہے، جیسے علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب میں کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے حضرت جامی کی کتاب میں کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، ویسے ہی اعلیٰ حضرت کی اس کتاب میں بھی کاتب سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. حضرات، انہوں نے یہ کہا کہ فاسق کو ظالم ہم بھی مانتے ہیں، یہ مان گئے کہ فاسق ظالم ہے، اور مگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لعنت کہاں ہے؟ تو قرآن میں کیا ظالم پر لعنت ہے؟ نہیں، فاسق ظالم ہے، اور ظالم پر اللہ کی لعنت قرآن میں ہے. تو فاسق پر اللہ کی لعنت ہوئی، قرآن میں فاسق پر اللہ کی لعنت ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب داڑھی مڈانے کا تذکرہ نہیں ہے، تو کیا ان کے نزدیک داڑھی مڈانا ظلم نہیں ہے؟ داڑھی مڈانا فسق نہیں ہے؟ اگر داڑھی مڈانا فسق ہے اور فسق کو ظالم مانتے ہیں تو داڑھی مڈانے پر بھی لعنت ان کو ماننا پڑے گا. پھر یہ دیکھیے کہ اس کتاب میں بھی یہ ہے کہ داڑھی مڈانے والا فاسق مولن ہے، اس پر اللہ کی اس پر قرآن میں یا اللہ کی لعنت ہے. الفاظ ایسی ہیں، بھی کتاب میں یہاں رکھی ہے، اس پر لفظ اس ہے، اس میں نے دیکھ لیا ہے. یہ نہیں کہ داڑھی مڈانے پر ہے. تو لفظ اس ہے، تو جب سے جیسے آپ مانتے ہیں
یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھ کو وہی دکھائیے وہی لفظ کہ داڑھی مڈانے والے پر لعنت ہے. تو کتاب میں تو لفظ اس ہے, داڑھی مڈانا کہاں ہے؟ داڑھی مڈانے پر لعنت؟ ارے یہ کوئی بات نہیں, وہ لازم آیا کہ صاحب داڑھی مڈانے والے ہی پر لعنت ہے, ہوتا یہی ہے. اور میں نے قرآن کریم اور احادیث سے ثابت کر دیا کہ داڑھی مڈانے والا فاسق ہے, فاسق پر لعنت ہے, فاسق ہے, فاسق ظالم ہے, ظالم پر لعنت ہے. اور میں نے یہ بھی دکھا دیا قرآن و حدیث سے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے قتل کی وعید ہے, اور داڑھی مڈانے والا اللہ رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر بھی قتل کی وعید ہوئی. میں نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا, بلکہ دعویٰ کیا میرا, میں نے اپنی بات ثابت کر دی, جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اس بات کو میں نے ثابت کر دکھایا. حضرات انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مجھے سوال کا حق نہیں, اس کا جواب بھی میں نے دے دیا کہ صاحب وہ سوال کا تو مجھے حق ہے, مجھے ہی حق ہے, بلکہ سوال کا آپ کو حق نہیں, آپ تو دلیل سے ثابت کریں گے, اور اس دلیل کی سے ثابت کرنے کے نتیجے میں سوال کروں گا آپ سے, تو سوال کا تو حق مجھے کو ہے. میں نے اسی بنیاد پر کل سے اب تک جتنے سوالات کیے ان کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اب میں نے, اب خیال فرمائیے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھایا کہ خطا کہا ہے, تو خطا کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے اس کا ترجمہ نہیں کیا, خطا کا خطا ہی رکھا. مگر ان کے مولانا اشرف علی نے تو اس کا ترجمہ اردو میں کیا, کیا کیا اردو میں تذکرہ کیا, بدکاری, غلط کاری کیا. اور غلط کاری کسے کہتے ہیں اردو میں؟ اردو کی لغت سے میں نے دکھایا کہ بد چلنی کو. تو انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بد چلنی کا الزام لگایا, اور بد چلن کتنا خراب ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں سب لوگ. تو گویا ان کے مسلک کے مطابق, ان کے مذہب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بد چلن تھے, معاذ اللہ صد معاذ اللہ. اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, اس کی انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی. میں نے ان کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں ان کے مولانا رشید احمد گنگوہی, ان کے انہی کی بزرگوں کے بقول, جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ ان سے کوئی زبان سے غلط بات نہیں نکلوائے گا, انہوں نے لکھا ہے کہ تقویۃ الایمان رکھنا, پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. تو عمل کرنے کو تو کہہ بھی سکتے تھے وہ, لیکن رکھنے کو عین اسلام کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے گھر میں یا جس کے پاس تقویۃ الایمان نہیں ہے اس کے پاس عین اسلام نہیں ہے. جب عین اسلامی ختم ہو گیا تو مسلمان نہیں ہے. اور وہ تو یہ انہوں نے اپنے فتوے سے سارے ان لوگوں کو جن کے گھر میں تقویۃ الایمان نہیں ہے مسلمان ہی نہیں مانتے یہ, یا جن لوگوں نے تقویۃ الایمان نہیں پڑھی ہے ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. جنہوں نے قصدن نہیں پڑھی ہے تو رہنے دیجئے, جو بیچارہ ان پڑھ ہے انہوں نے اگر تقویۃ الایمان نہیں پڑھی تو کیا ان کے فتوے کی روح سے وہ سارے لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جو اسلام کے دائرے سے خارج ہوئے تو بتائیے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں دیوبندی بھی ہوں گے بیچارے جو ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہے. تو یہ ہم کو اعلیٰ حضرت کو ان کا فتویٰ تو ایسے ہے کہ خود دیوبندی جتنے ان کے ماننے والے ہیں تقویۃ الایمان نہیں پڑھے ہیں وہ سب بھی مسلمان نہیں ہیں, وہ سب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ان کی کتاب میں ہے, اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا اشرف علی ان کی کتاب میں ہے, اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کی کتاب میں مولانا حسین احمد کو خدا کہا گیا ہے, اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. ان کی کتاب میں مولانا سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ فرمایا. اس پر جو میں نے سوالات قائم کیے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ معراج میں گئے تھے, وہاں اللہ نے ہاتھ پکڑا تھا, یا وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ خود آ گئے تھے, وہاں ان کا ہاتھ پکڑا تھا, ان سے وعدہ کیا تھا, تو خالی یہی وعدہ ہوا تھا یا اور باتیں ہوئی تھیں؟ اس کا کبھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ مولانا یعقوب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی پڑھا ہوا 10 روپے سے کم میں ملازم نہیں ہوگا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکالے گا, اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اور شیطان کے علم سے ان کے بزرگوں نے نبی کے علم کو بڑھا دیا ہے.
نبی کے علم کو گھٹا دیا ہے، شیطان کے علم کو بڑھا دیا ہے، اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے اردو سکھانے کی بات کہی تھی کہ یہ لوگ نبی کے استاذ ہیں یا ساتھی ہیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے دادا اور سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے غلط کتاب چھاپ دی اور غلط کتاب کا نام اپنی کتاب میں چھاپ دیا، اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، حالانکہ 50 سال سے لگاتار مطالبہ ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ میں ایک بات آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، ان لوگوں نے کن کی توہین کی ہے۔ ابھی تو میں جب میرا اپنا موقف آئے گا، میرے اپنے سوال اس کا دعویٰ کرنے کا موقع آئے گا تو پھر تو میں دکھاؤں گا، لیکن یہ دیکھیے ان کے نزدیک انبیاء ہی نہیں، گوتم بدھ، رام کرشن سب نبی ہیں۔ یہ ان کی کتاب دیکھیے، ایک یہ ہے صفحہ وہاں تو نہیں رہ گیا، صفحہ نمبر 18 میں اس کے الجمیت شیخ الاسلام کے صفحہ نمبر 18 میں ہے، جس میں انہوں نے رام کرشن گوتم بدھ کو نبی کہا ہے۔ یہ دیکھیے ہفتہ روزہ الجمیت دہلی 15 فروری 1974 عیسوی میں ان لوگوں نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں فرنگی محل کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان کو دارالحکومت کہنا غلط ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے اس کے لحاظ سے تو یہ دارالامن ہے۔ ان واضح اعلانات سے بھی قومی لیڈرشپ کے حصے کو تسکین نہیں ہوئی جو مسلمانوں کی ایک نیک نیتی پر شبہ کرتی تھی۔ ان کی طرف سے مانگ کی گئی کہ مسلمان ہندو سادھو سنتوں اور اوتاروں کو مقدس مانیں، انہیں اپنے مذہبی ورثے کا جزء لاینفق تسلیم کریں۔ اس سلسلے میں بھی دیوبند کے علماء کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رام کرشن اور گوتم بدھ مسلمانوں کے لیے، رام کرشن گوتم بدھ مسلمانوں کے لیے اتنے ہی مقدس ہیں جتنا کہ حضرت محمد ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن میں تمام پیغمبروں کے نام نہیں دیے گئے ہیں، اسی لیے یہ اغلب ہے کہ رام کرشن وغیرہ بھی پیغمبر ہوں، اور ابھی تو اغلب کہا تھا، اور کم سے کم ان میں سے ایک یعنی گوتم بدھ تو ضرور پیغمبر ہے۔ مولانا دکھائیے آپ کے گوتم بدھ پیغمبر ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا کہ گوتم بدھ پیغمبر ہے؟ اگر گوتم بدھ کو پیغمبر مان لیں تو ہم لوگ مسلمان کہا ہے کہ ہو جائیں، ہم لوگ تو بدھسٹ ہو جائیں گے۔ جو بدھ ہیں جو بدھسٹ ہیں ان کے ماننے والے ہیں گوتم بدھ۔ تو یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ گوتم بدھ تو ضرور پیغمبر ہے، اور اغلب یہ ہے کہ رام اور کرشن بھی پیغمبر ہوں، مگر گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے، ضرور پیغمبر ہے، یہ لکھ رہے ہیں علماء دیوبند۔ اب بتائیے کہ کیا یہ اسلام کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ نے گوتم بدھ کو اللہ نے گوتم بدھ کو پیغمبر بنایا تو قرآن میں اس کا تذکرہ آنا چاہیے، حدیث میں اس کا تذکرہ آنا چاہیے، اور وہ بھی ضرور پیغمبر ہے۔ جب ضرور پیغمبر ہے تو مجھے مولانا وہ آیت پڑھ کر تلاوت کر کے ذرا سنا دیجئے کہ قرآن کی کس آیت میں، کس پارے میں گوتم بدھ کو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کو نبوت دی ہے، ان کی پیغمبری کا اعلان کیا گیا ہے۔ گھنٹی بج گئی ہیں؟ اور مجھے گھنٹی کی آواز آ گئی ہے اصل میں اور بولوں؟ ہو گیا اتنی ہو گئی بات، گھنٹی ہو گیا نا؟ ابھی ختم تو ہونے دیجیے، کیا کریں؟ جب آپ شام کا مضمون ہماری طرف سے شروع ہوگا، ادھر سے شروع ہوگا ادھر ختم ہوگا۔